बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अफ़गान पनाह गुज़ीनों के हवाले से बात करेंगे और जो वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने गुज़िश्ता रोज़ जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने अफ़गान पनाह गुज़ीनों की वतन वापसी से मुतल्लिक कुछ जो फिगर था वो बताए थे। और उन्होंने ये बात की थी कि ये जो फिगर वो बता रहे हैं वो गुज़िश्ता जो 2 साल हैं और 2023 से लेकर 2025 यानी कि ये जो 2 फेज चले हैं, इसमें ये मुकम्मल डेटा जो है वो बता रहे थे। इसके ऊपर हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मजीद वीडियोस है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात है वो कशीदगी की तरफ जा रहे हैं और वाज़े तौर पर जो कशीदगी है वो हमें बॉर्डर्स के ऊपर बॉर्डर क्लैशेस के तौर पर भी नजर आए, जिसका आगाज अफगानिस्तान की जानिब से किया गया और उन्होंने ये एक जवाब बनाकर जो बॉर्डर्स के ऊपर और बैक वक्त पाकिस्तान के 6 जो पॉइंट्स थे, 6 जो बॉर्डर्स थे, उनके ऊपर उन्होंने फायरिंग का आगाज किया और विद इन 15 मिनट वापस उन्होंने पीस की या सीज फायर के हवाले के लिए उन्होंने पाकिस्तान से भीख मांगना शुरू भी कर दिया। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने उस वक्त भी जब उन्होंने फायरिंग का आगाज किया और पाकिस्तानी जवानों ने इसका भरपूर तौर पर फिल फोर उसी वक्त रिटेलिएट किया, जवाबी कार्रवाई की और मुताबिक जो चेक पोस्ट थे वो और जो असमतुल्ला करार जो सबसे बड़ा चेक पोस्ट था अफगानिस्तान का, उसको तबाह कर दिया गया और उसके बाद पाकिस्तानी जो सब सिलाली परचम है यानी पाकिस्तानी जो झंडा है वो उन तमाम चेक पोस्ट पर लहरा दिया गया और ये वाज़ा एक मैसेज अब अफगानिस्तान की उबूरी यानी तालिबान हुकूमत को दे दी गई है कि अगर वो दोबारा से इस तरह की कोई भी कोशिश करता है तो उसको इसी तरीके से जवाबी कार्रवाई जो है वो उसको मिलेगी और शिकस्त जो है वो उनको दिया जाएगा और शिकस्त उनको हासिल होगी। पाकिस्तान ने पहले भी अब कई मरतबा, क्योंकि अफगानिस्तान की जो उबूरी हुकूमत तालिबान की हुकूमत है उनको ये शवाहिद दिए हैं, ये सबूत पेश किए हैं कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। और ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान ने शवाहिद दिए हैं बल्कि अफगानिस्तान की जो उबूरी हुकूमत है उन्होंने भी इस चीज को तस्लीम किया है कि बिल्कुल ये चीज जो है वो अफगानिस्तान की सरजमीन से हो रही है और वो इस चीज को काउंटर करने के लिए या इस चीज को खत्म करने के लिए वो कोशिश जो है वो भी करेंगे। लेकिन उसके बाद भी तमाम चीजें जो है वो हमें नजर आ रही हैं कि अफगानिस्तान की जो उबूरी हुकूमत है वो इस चीज के ऊपर काम बिल्कुल भी नहीं कर रही है। इस वक्त जब अफगानिस्तान की जो उबूरी हुकूमत है, तालिबान हुकूमत है, उन्होंने इंडिया के साथ यानी भारत के साथ हाथ मिला लिया है और उनका एक अलग गठजोड़ जो है वो बन चुका है। लेकिन इससे पहले भी भारत की जानिब से हमेशा से अफगानिस्तान की सरजमीन को और अफगानिस्तान के जो तालिबान टीटीपी या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है या तहरीक जिहाद पाकिस्तान और इसी तरीके से दाइश और दिगर जो टेररिस्ट ग्रुप अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान की सरजमीन में उन्होंने महफूज पनाह लिए हुए हैं, उनको पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा से वो प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करते आए हैं, जिसकी हमारे पास वाज़े तौर पर पाकिस्तान के पास सबूत भी हैं, शवाहिद भी है, जिससे जिससे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की अगर बात करें, मजीद ब्रिगेड की अगर बात करें तो बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ होती हैं उसमें वो हमेशा से इन्वॉल्व पाए जाते हैं। और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो हालात रोज बरोज खराब होते जा रहे हैं और आए रोज किसी न किसी जो दहशतगर्दी है उसका सामना करना होता है और जो जवान है वो शहीद कर दिए जाते हैं, तो इन तमाम में भी अफगान जो दहशतगर्द है, अफगान जो तालिबान है वो उसमें मुलव्वस होते हैं। और अभी जो गुज़िश्ता दिनों कुर्रम और बाजौर में जो ऑपरेशंस किए गए थे उसमें भी पाकिस्तान ने ये बताया था कि उसमें भी जो अफगान जो कुछ बाशिंदे थे वो भी मुलव्वस पाए गए थे। ये तमाम तर चीजें जो है वो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सामने भी रखी हैं और दुनिया के सामने भी रखी हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तमाम चीजें हो गई, लेकिन 2023 से ऑनवर्ड अभी तक 2025 तक पाकिस्तान हर बार ये कहता है कि हमारा एक ही मुतालबा है कि आप अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकें। इंडियन जो
پروکسی ہے اور انڈین پروکسی کے طور پر جو آپ اس خطے میں امن کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ کریں، اس کو ختم کریں. انہوں نے بھی جو ہمیشہ سے آپ کے سامنے یہ کہا کہ جی ہم کر لیں گے، لیکن پیٹھ پیچھے وہی کہ وہ ہمیشہ سے انڈیا کی بات جو ہے وہ زیادہ ان کو سمجھ آتی ہے یا وہ زیادہ اس کی طرف مائل ہے. اس وقت بھی یہی ہو رہا ہے، لیکن 2023 سے اب تک پاکستان نے صرف ایک چیز کی افغان پناہ گزینوں کو ابھی تک جو ہے وہ واپس نہیں بھجوا سکا ہے. اس کی ایک واضح مثال اگر ہم ایران کو دیکھ لیں، جب ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تھی اور اس میں ایران کو یہ چیز صرف پتہ چلی تھی کہ وہاں پر جو افغان باشندے ہیں انہوں نے ایز اے پروکسی یا ایز اے سہولت کار جو اسرائیل کے اس کا ساتھ دیا تھا، سہولت کاری کی تھی، تو اسی وقت فی الفور ایران کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ افغان پناہ گزینوں کو، باشندوں کو ملک سے نکالا جائے گا، ملک بدر کیا جائے گا. اور ایک ماہ کے اندر تقریباً لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین کو ایران نے ملک بدر کیا اور وہ رضاکارانہ طور پر بھی آئے، اور جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کو سزا جو ہے وہ بھی وہاں پر سنائی گئی. پاکستان کی جانب سے اب باقاعدہ طور پر یہ تو کہا گیا ہے کہ جی نہیں، اب یہاں پہ آپ نہیں رہ سکتے ہیں. لیکن دوسری جانب اگر ہم فیگر دیکھیں جو وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے اپنے پریس کانفرنس میں دیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 2 سال میں یعنی 2023، 24 اور 25، یہ تقریباً 3 سال ہی کاؤنٹ کر لیں اس کو اگر، تو ان 3 سالوں میں پاکستان نے پہلے مرحلے میں اور دوسرے مرحلے میں اب تک 9,07,931 افغان مہاجرین کو ملک بدر کیا ہے. یہ ہے ان کا ایک فگر. اس فگر کو اگر آپ سامنے رکھیں اور سپٹمبر کے صرف فگر کو اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جو کہ افغانستان کی سائٹ نے بھی اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ پاکستان سے صرف سپٹمبر کے مہینے میں 2,60,000 سے زائد افغان مہاجرین واپس آئے ہیں، اور اس سے پہلے اگست کے مہینے میں تقریباً 1,40,000 افغان مہاجرین واپس آئے ہیں، اور پھر اکتوبر میں اگر ہم تقریباً 11 تاریخ تک کا ڈیٹا دیکھ لیں تو 35,000 سے زائد افغان مہاجرین واپس جا چکے ہیں. تو یہی تقریباً اگر ہم تقریباً 3 لاکھ سے زائد اگر یہ ڈیٹا بنتا ہے فرسٹ فیز، اور 2024 کو اگر ہم ملا لیں تو اس وقت پاکستان کے پاس جو فیگر تھا وہ یہ تھا کہ 8,50,000 افغان مہاجرین اس فرسٹ فیز کے اندر واپس جا چکے ہیں. تو پھر طلال چودھری صاحب اتنے زیادہ جہاں تک میں سمجھ رہی ہوں کہ ان کو فگر کا اچھا انہوں نے یہ تو کہا ہے کہ ریپیٹریشن ہم نے کرنا ہے، روزمرہ کی بنیاد پہ افغان مہاجرین کو ہم نے نکالنا ہے، ملک بدر کرنا ہے، ڈیٹا آ رہا ہے، سب کچھ آ رہا ہے. تورخم بارڈر کا جو اپڈیٹ ہے وہ صرف تورخم بارڈر کے اوپر ہی الگ سے اگر فگر دیکھ لیں تو وہاں پہ بھی لاکھوں کی تعداد میں مہاجرین واپس جا چکے ہیں صرف ایک بارڈر کے اوپر. پھر آپ کے پاس چمن بارڈر ہے، پھر خرلاچی سے، پھر سوست بارڈر سے، پھر اس کے اوپر انگور اڈا سے، اور مختلف جو بارڈر ہے چمن میں اسپن بولدک بارڈر سے. ان تمام بارڈرز کا ڈیٹا تو پھر اگر اس کو ملا لے تو وہ واقعی میں وہ ڈیٹا بنتا ہے جو UNHCR نے دیا ہے کہ فرسٹ اور سیکنڈ فیز میں پاکستان سے اب تک 15 لاکھ افغان مہاجرین واپس جا چکے ہیں. اور ہمارے جو وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک پاکستان نے 2 مرحلوں میں صرف 9 لاکھ مہاجرین کو واپس بھجوایا ہے. تو وہ اتنے بے خبر ہیں کہ جس ریپیٹریشن کا آغاز کیا گیا ہے وزارت داخلہ کو اہم ٹاسک جو ہے وہ سونپا گیا ہے، اور انہی کے انڈر تمام جو نوٹیفیکیشن، تمام جو اجلاس ہے وہ ہو رہے ہیں. تو وہ جناب اتنے بے خبر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت کہ ان کو فگر کا ہی نہیں پتا کہ اس وقت پاکستان سے رضاکارانہ طور پر کتنے گئے ہیں، ڈپورٹ پاکستان نے کتنا کیا ہے. اگر یہ صرف یہ ڈیٹا اگر وہ اس طریقے سے یا بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ ڈپورٹیز کی تعداد ہے تو پھر وہ ایک الگ چیز بنتی ہے. لیکن پھر بھی اگر ہم UNHCR کے ڈیٹا کو اٹھا کے دیکھ لیں، اگر ہم افغانستان میں جو امیگریشن حکام ہیں ان کے ڈیٹا کو اٹھا کے دیکھ لیں تو تب بھی ڈپورٹیز کی تعداد اتنی نہیں بنتی ہے، کیونکہ پاکستان سے 2023، 24 اور 25 میں جو افغان باشندے واپس جا رہے ہیں وہ رضاکارانہ طور پر واپس جا رہے ہیں. پاکستان نے ایک واضح پالیسی بنایا، اور اب بھی جب افغانستان اور پاکستان کی جو تعلقات ہے اس میں کشیدگی کا سامنا ہوا، کشیدگی ہے، بڑھ رہی ہے، اس وقت میں بھی ایک پالیسی یہ ہے کہ ان افغان پناہ گزینوں کو واپس بھجوانا ہے. لیکن کیسے؟ کہ ہم نے تمام بارڈرز جو ہے وہ بھی بیک وقت بند کر دیے،
کہ یہ کہہ کر کہ جنگ اور تجارت ایک ساتھ نہیں چل سکتی ہے، تو پھر پناہ گزینوں کا کیا کرنا ہے؟ کیا ان کو یہیں پہ رکھنا ہے اور پھر وہ پروکسی وار اور وہ تمام چیزیں پھر ہم نے یہاں پہ انٹرنلی ان کی وجہ سے فیس کرنا ہے؟ ایک یہ چیز. دوسری جانب طلال چودھری صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان نے گزشتہ 2 سالوں کے اندر 10 لاکھ افغان مہاجرین کو ویزا جو ہے وہ مہیا کیا، ویزا ان کو دیا گیا، جاری کیا گیا، جس میں یہ ویزا جو ہے مختلف کیٹیگریز کے اوپر ان کو دیے گئے ہیں، جس میں تعلیم، صحت، اس کے علاوہ جو کاروبار ہے اس کی مد میں دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپس کے اوپر دیا گیا ہے، تجارت کے اوپر دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ یہاں پر ٹریول کرنے آتے ہیں سیاحت کے لیے اس کے اوپر دیا گیا ہے، اور کچھ اسکالرس کو بھی پاکستان نے ویزا جو ہے یعنی 10 لاکھ ویزے جو ہے وہ 2 سالوں کے اندر دیے گئے ہیں، جس میں سے ہر 10 میں سے صرف 2 بندے ایسے ہیں افغان باشندے جنہوں نے ان سالوں میں واپس رجوع کیا ہے کہ اس کی جو ویزا ہے اس کو رینیو کرنا ہے. باقی واپس گئے، ادھر رہے، کہاں گئے کہاں نہیں گئے وہ انہوں نے نہیں اس چیز کے حوالے سے بتایا، اور انہوں نے کہا کہ جب وہ 2 لوگ بھی اپلائی کرتے ہیں تو ان کو ویزا جو ہے وہ واپس سے جاری کیا جاتا ہے. پاکستان کو اس وقت جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ افغانستان کی سرزمین اس کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، پروکسی وار ہو چاہے جس طریقے سے بھی ہو وہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن پاکستان نے افغان پناہ گزینوں مہاجرین کے حوالے سے ایک جو واضح پالیسی ہے، جو کہ اگر ہم یہ کہیں کہ صرف باتوں کی حد تک ہے تو وہ بنا لیا ہے. چاہے جس بھی اوپر لیول پر ہم دیکھ لیں، وزیر دفاع نے بھی ایون کہ گزشتہ روز جب انہوں نے ایک نجی چینل کے اوپر جب ان کی گفتگو چل رہی تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، اب جو تمام جواز ہے وہ تو ختم ہو ہی چکے ہیں، اب ان کی مہمان نوازی بھی بہت ہو چکی ہے، اب ہر صورت میں ان کو واپس جانا ہے. تو یہ جو اب بریک لگ گیا ہے کیونکہ تمام بارڈرز بند ہو چکے ہیں، تورخم، چمن اور اسپن بولدک، یہ تمام 3 جو بارڈرز ہیں وہ تو مکمل طور پر بند ہو چکے ہیں کہ وہاں سے آپ نے پیدل جانے کا بھی جو ایک کوریڈور تھا اس کو بھی بند کر دیا ہے. تو پھر مہاجرین کے حوالے سے پاکستان کی اب کیا حکمت عملی ہونے جا رہی ہے کہ اب واقعی میں یہ 9 لاکھ کا ایک فگر جو وزیر داخلہ برائے مملکت کاؤنٹ کر کے بیٹھے ہیں، یا تو وہ پھر اس چیز کو پورا ایک کاؤنٹ کر لے کہ کتنے جا چکے ہیں، پالیسی کس طریقے سے اس کے اوپر کام کیا جائے گا. ان تمام چیزوں کے اوپر اگلی ایک ویڈیو میں آپ کو اپڈیٹ کروں گی. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آ جاتی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی آراء سے لازمی آگاہ کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.